طالبه في صفوف يوم القيامة وأنا قائده إلى الجنة. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ انگوٹھے چومنے کا ذکر سرکار اس طرح فرما رہے ہیں، من فعل مثل ما فعل خلیلی. اب جو میرا امتی، جو بھی شخص میرے خلیل کی طرح عمل کرے گا، یعنی جیسا انہوں نے میرا نام سن کر انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگایا، جو بھی ایسا عمل کرے گا، انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ، میں قیامت کے دن صفوں میں اسے تلاش کروں گا. میں تلاش کروں گا کہاں ہے وہ میرا امتی جو میرا نام سن کر محبت سے چوما کرتا تھا، انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاتا تھا، درود و سلام پڑھتا تھا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہتا تھا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرتا تھا. کہاں ہے وہ میرا پیارا امتی؟ میں تلاش کروں گا قیامت کے میدان میں. اللہ اکبر. اب سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. دنیا کے 50,000 سال کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ 50,000 سال. وہ ایک دن ہوگا قیامت کا، اتنا لمبا دن. اور اللہ تعالی سارے جنتیوں دوزخیوں کا فیصلہ 6 گھنٹے میں پورا کر دیں گے. 6 گھنٹے میں مکمل فیصلہ. اب جو باقی وقت ہے 6 گھنٹوں کے علاوہ، یعنی 50,000 سال میں سے 6 گھنٹے کم کر دو آپ حساب کتاب میں. اب باقی جو وقت بچا ہے وہ پورے وقت میں اللہ تعالی اپنے حبیب کی شان ظاہر فرمائے گا کہ میرے بندو دیکھو میرا محبوب کی شان والا ہے، دیکھو میرا حبیب کس عظمت والا ہے. اسی لیے رب نے قرآن میں فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ان قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے. مقام محمود پر آپ کو فائز کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. مقام محمود کیا ہے؟ یہ شفاعت، وہ شفاعت کا مقام ہے جہاں سرکار کھڑے ہوں گے اور اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش فرماتے ہوں گے. تب اس میں آدھا دن جو ہے قیامت کا، جب لوگ ہولناکی کو دیکھیں گے کہ سورج سوا نیزہ جتنا، یہ جسے گنڈا ہے سمجھ لو، اس سے بھی کچھ تھوڑا سا اونچا، یوں سمجھ لو کہ مسجد کی چھت کتنی اونچی ہے آپ کے سر سے، اتنا نیچے سورج اتر آئے گا قیامت کے دن. کیا عالم ہوگا گرمی کا. لوگ پسینہ ان کا ایسا بہتا ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پسینے کا دریا بہ رہا ہوگا. جس کا جیسا عمل ہوگا پسینہ اس کو وہاں تک لگے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کی گردن تک، اور کوئی پورا اس میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. جیسا جیسا آدمی ہوگا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو اس محشر کے میدان میں ایسی سختی، ایسی گرمی، ہولناک گرمی، پسینے کا دریا بہتا ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، انگار کی طرح لال ہو جائے گی سورج کی گرمی سے. لوگ اپنی سفارش کرنے والے کو تلاش کریں گے، اپنی شفاعت کرنے والے کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے. تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی اس مشکل سے کیسے نجات پائیں، چلو کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، کوئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو چلتے چلتے لوگ پہنچیں گے کہاں؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اے آدم صفی اللہ، آپ مسجود ملائکہ ہیں، یعنی سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کو کروایا، آپ کا مقام بہت بلند ہے حضور. ہم آج بڑی مشکل میں پھنسے ہیں، یہ محشر کی ہولناکیاں آپ دیکھ رہے ہیں سرکار، ہمارے لیے کچھ سفارش کر دیجئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہماری شفاعت کا انتظام فرما دیجئے کہ اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. تو حضرت آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے سنو. فرماتے ہیں اللہم ربنا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. اے اللہ، اے میرے رب، میری جان، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ.
میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام اپنی بارگاہ سے سب کو کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہاں سے نکل کر لوگ پہنچیں گے نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے اے نوح نجی اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کشتی کو سمندر کے طوفان، سیلاب و طوفان سے نجات دے کر جودی پہاڑ پر سلامتی کے ساتھ آپ کی کشتی کو ٹھہرایا تھا۔ آپ نوح نجی اللہ ہیں، آپ کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں، حضور ہمارے لیے آپ شفاعت کی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے اللہم ربنا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اس وقت میں خود اپنی جان بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ 1,23,999 نبیوں کی بارگاہوں میں لوگ ڈھونڈتے پھریں گے شفاعت کرنے والے کو، تو قیامت کا آدھا دن گزر جائے گا، یعنی 25,000 سال کا زمانہ گزر جائے گا۔ تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کس کو ڈھونڈیں گے ہم لوگ؟ اپنی شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈیں گے، رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے کو ڈھونڈیں گے۔ 25,000 سال کا زمانہ گزر جائے گا، لیکن اب سرکار کیا فرماتے ہیں سنو کہ جو محبت کے ساتھ میرے انگوٹھوں کو چومتا ہے نام سن کر، تو اسے ڈھونڈنے کی نوبت نہیں آئے گی، قیامت میں میں خود اسے ڈھونڈ نکالوں گا، میں خود تلاش کر لوں گا کہاں ہے میرا پیارا امتی، آجا آجا انا قائدہ الی الجنہ، اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ چومنا میاں یہ بیکار عمل نہیں ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ اذان میں اقامت میں جب بھی نام سننا چوم لینا، چومیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور سرکار نے جب اس کی فضیلت بیان فرما دی تو اب صحابہ اکثر حضور کا نام سن کر انگوٹھے چوما کرتے تھے۔ اب اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ جس کی آنکھ میں تکلیف ہو، جس کی آنکھ میں تکلیف ہو، اس طرح کا وہ عمل مسلسل کرتا رہے تو انشاءاللہ آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو باقی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دیکھنے کی صلاحیت کو باقی رکھے گا سرکار کے نام پاک کی برکت سے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی آنکھ میں کچھ چلا گیا، کافی تکلیف ہو رہی تھی، تو ایک صحابی کے سامنے انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی میری آنکھ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا کروں، پتہ نہیں کیا چیز اندر چلے گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار کا نام پاک لو اور سرکار کا نام لے کر کے چوم لو، سرکار کے نام کو تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو صحابی نے ویسا ہی عمل کیا، قسم خدا کی فوراً تکلیف دور ہو گئی۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے کہ سرکار کا جب ذکر ہو تو سرکار پر درود بھی پڑھا جائے، اور سرکار کے نام پاک کو سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لو۔ یہ بہت پیارا طریقہ ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب اور ایک دلیل کیا ہے محبت کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند کیا ہے تم بھی اسے پسند کرو۔ سرکار نے نماز کو پسند کیا، تم بھی نماز سے محبت رکھو۔ سرکار نے روزے کو پسند فرمایا، تم بھی روزہ رکھو۔ سرکار نے حج کو پسند فرمایا، تم بھی حج کرو۔ سرکار نے عمرے کو پسند فرمایا، تم بھی عمرہ کرو۔ سرکار نے تلاوت قرآن کی ہمیشہ کی ہے، تم بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے، تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیزیں محبوب تھیں وہ ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے، حتیٰ کہ سرکار جس غذا کو پسند فرمائے ہیں تم بھی وہ غذا کو پسند کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمت و رضوان کا واقعہ ہے، یا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ دسترخوان پر کدو شریف کا سالن بنا کر رکھا گیا تھا۔ تو ایک شخص بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ رسول پاک علیہ السلام کو کدو شریف بہت پسند تھا، بہت پسند تھا۔ تو ایک آدمی بول پڑا رسول کو پسند ہوگا لیکن مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ سیدنا امام ابو یوسف نے اپنی تلوار کھینچ لی، فرمایا کلمہ پڑھ توبہ کر ورنہ میں تیری گردن اسی وقت مار دوں گا۔ رسول کی پسندیدہ چیز کو تو نے ناپسند کیسے کہا؟ کلمہ پڑھ، توبہ کر رب کی بارگاہ میں، توبہ کروائی اس سے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن اڑا دیتے اسی وقت۔ تو کدو شریف ایک غذا ہی تو ہے،
بولو کدو شریف کیا ہے؟ غذا ہی تو ہے، ایک ترکاری کا نام ہے، لیکن سرکار نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اب سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار نے جو غذا پسند کی ہے تم بھی وہی غذا پسند کرو۔ سرکار نے حسنین کریمین کو پسند کیا ہے، تم بھی حسنین کریمین کو پسند رکھو۔ حضور نے اپنے پیارے نواسوں کو محبوب جانا ہے، تم بھی محبوب جانا۔ اب سرکار کا ارشاد گرامی ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں کے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتے، حسن اور حسین میرے دونوں پھول ہیں، پھول۔ اسی لیے سرکار اکثر و بیشتر اپنے نواسوں کو قریب کر کے سونگھا کرتے تھے، چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ اور سرکار اس لیے تو فرما رہے ہیں جنتی پھول ہیں میرے دونوں، سبحان اللہ۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند کیا ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سرکار کی پسندیدہ چیزوں کو بھی تم پسند کرو، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ بہرحال آج اس مسجد میں آ کر کے آپ کی خدمت میں جو کچھ بیان کرنے کا موقع ملا، یہ سب نوجوانان، یہ ہمارے امام صاحب کیا نام ہے، مولانا محمد انوار عالم، ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے، نعت کا انداز بھی بہت اچھا ہے اور اچھی صلاحیت ہے۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ۔ بہرحال ان کو سنبھال کے رکھیے، ان سے خوب فیض پائیے، تعلیمات سے استفادہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے دل جگمگا اٹھیں گے علم مصطفیٰ سے اور علم قرآن سے۔ اور یہ نوجوانان مدینہ کمیٹی کے تمام عہدیدار و اراکین قابل مبارکباد، اور آپ سبھی قابل قدر قابل مبارکباد، مسجد کمیٹی کے ذمہ داران اور تمام مصلیان، تمام حاضرین قابل قدر ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں صرف کیا ہے، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، اور جو ذکر ہم نے سنا اور کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا دے، کیونکہ یہ مہینہ پورا جو ہے محرم شریف کا ذکر حسین کی محفلیں ہوتی ہیں، اور مسلسل کئی دن سے میں مسلسل سفر میں بھی ہوں اور تقریریں بھی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جب تک جسم میں جان باقی ہے سلسلہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ملاقاتیں آپ کی ہماری ہوتی رہیں گی، اور محبت کا سلسلہ باقی رہے۔ اللہ سبحانہ، اس سے پہلے میں آیا تھا ایک بار، شاید ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا غالباً، اس موقع پر سڑک پر جلسہ تھا، بہت مختصر سے وقت کے لیے آیا تھا، آپ نے دوبارہ پھر مجھے یاد کیا، میں آپ کی خدمت میں چلا آیا الحمدللہ، رمضان شریف سے 2-3 دن پہلے۔ تو بہرحال یہ کہ ایسے جلسے آپ بار بار منعقد کرتے رہیے، انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کے دلوں میں نور ایمانی جگمگائے گا، اور انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ اب نماز کے تعلق سے آخری بیان سن لیجئے، کیونکہ جہاں ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں، وہیں نماز کی دعوت بھی ہم پیش کرتے ہیں، وہیں نماز کی اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ نماز کتنی پیاری عبادت ہے رب تعالیٰ کی۔ سنو، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کی دھرتی پر ہیں، 3 دن تک آپ بھوکے پیاسے رہے، 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم کی تاریخ تک امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ یزیدیوں نے اعلان کیا کہ حسین، یہ دریائے فرات کا پانی گھوڑے پی سکتے ہیں، چرین پرند پی سکتے ہیں، لیکن تمہارے خاندوادے کے لیے ایک پانی کی بوند ہم نہیں دیں گے، تم کو پیاسا کر کے ماریں گے۔ ابھی بھی وقت ہے حسین، یزید کو اپنا خلیفہ مان لو، یزید کو خلیفہ ایک مرتبہ زبان سے کہہ دو، ہم تمہارے قدموں میں دنیا کی دولتیں لا کر جمع کر دیں گے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ ہرگز نہیں مانوں گا، کیونکہ یزید جو ہے وہ پلید ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پھلانگنے والا ہے۔ میں ایسے فاسق معلن، ایسے علانیہ گناہ کرنے والے کو مسلمانوں کا امام ہرگز نہیں مان سکتا، مسلمانوں کا خلیفہ ہرگز نہیں مان سکتا۔ اگر میں یزید کو خلیفہ مان لوں گا تو ساری دنیا کے مسلمان آنکھ بند کر کے یزید کو خلیفہ مان لیں گے، اور دلیل یہی پیش کریں گے کہ جب رسول کے نواسے یزید کو خلیفہ مان لیے ہیں تو ہمارے ماننے میں کیا برائی۔ اس لیے میں
اس کو کسی قیمت پہ مسلمانوں کا امیر نہیں مان سکتا، کیونکہ شراب نوشی کرتا ہے، یہ بندروں کو نچاتا ہے، جوا سکا کھیلتا ہے اور حرام کی ہوئی عورتوں سے حلال سمجھ کر نکاح کرتا ہے۔ ایسے شخص کو میں مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر نہیں مان سکتا۔ اگر آپ کی مسجد کا امام معاذ اللہ کسی سینما تھیٹر میں پکڑا جائے سینما دیکھتے ہوئے، تو کیا اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ اس کو امام صاحب کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے یہ بڑا پاپی آدمی ہے یار، اس کے پیچھے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو امام کیسے مانیں؟ تو جو 2 وقت کی نماز پڑھانے والا امام خدا نہ خواستہ گناہ کرتا ہوا پکڑا جائے، ریڈ ہینڈ پکڑا جائے، تو لوگ اس کو امام ماننے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو غور کرو، یہاں مسلمانوں کی امامت کا مسئلہ ہے، یزید ناپکار جبکہ علانیہ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، اور امام حسین کو علم ہے اس بات کا کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ مسلمانوں کا امیر کیسے مان لیتے؟ اسی لیے آپ نے ڈنکے کی چوٹ فرما دیا کہ حسین اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن باطل کے آگے سر جھکا نہیں سکتا۔ میں اپنا ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دوں گا، میں بیعت نہیں کروں گا اس سے، اور میں خلیفہ نہیں مانوں گا اس کو، جان دے دوں گا اپنی، لیکن مجھے اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی مقدس اصول کی خاطر آپ نے اپنی مقدس جان کو خدا کی راہ میں قربان کیا۔ کربلا کی دھرتی ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کا دن تھا، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، جبکہ ساری دنیا کے مسلمان جمعہ کی تیاری میں ہیں، ادھر میدان جنگ گرم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک اپنے عزیز و اقارب کی لاشیں اٹھا کر میدان کربلا سے لا رہے تھے۔ جوان بیٹے علی اکبر کو بھی اٹھا کر لائے اور اپنے بھتیجوں کو بھی لائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 شہزادے اس جنگ میں شریک تھے، اور وہ 5 کے 5 سب شہید ہو گئے۔ وہ بھتیجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے، اپنے بھانجے اون و محمد جو حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے شہزادے تھے، یہ دونوں کے دونوں شہید ہوئے، ان کی لاشوں کو اٹھا کر لائے۔ غور کرو، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کا وقت آنے تک 72 ناشوں کو اٹھا کر امام حسین لا رہے ہیں، تنہا جنازے اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یہاں ہمارے آپ کے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے رشتے دار جمع ہو جاتے ہیں، محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، دوست احباب جمع ہوتے ہیں، کفن دینے والا کفن دیتا ہے، غسل دینے والا غسل دیتا ہے، قبر کھودنے والا قبر کھودتا ہے، جنازے والا جنازہ کھاندہ دینے والے کھاندہ دیتے ہیں، سب مل کر اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، گلے مل کر کے صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تنہا حسین ہے، غموں کا ہجوم ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی یہاں امید دینے والا نہیں ہے، کوئی یہاں تسلی دینے والا نہیں ہے۔ لیکن امام حسین کا صبر و استقامت کا یہ عالم ہے کہ حرف زبان پر حرف شکایت نہیں آ رہا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں جھیل رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرے لیے تعریف ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی ہر دم آپ کی زبان پر جاری و ساری تھا، یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، تنہا زین العابدین بچ گئے جو آپ کے منجلے صاحبزادے تھے، اور اس لیے وہ محفوظ رہ گئے کیونکہ اللہ کی مشیت ہی تھی۔ رسول پاک کی نسل کو دنیا میں پھیلانا تھا، آل رسول کا سلسلہ باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیمار کر دیا، اور اس لیے بیمار ہونے کی وجہ سے وہ حالت جنگ میں تھے، لیکن جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، خیمے ہی کے اندر رہے، اور اس حالت میں بھی کھڑے ہو گئے تلوار ہاتھ میں لے کر، اپنے بابا جان سے کہنے لگے ابا جان میرے رہتے ہوئے آپ کیوں جا رہے ہیں میدان جنگ میں، مجھے اجازت دیجیے میں جا کر شہید ہو جاتا ہوں۔ تو امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے زین العابدین، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ تم کو زندہ رہنا ہے، کیونکہ تمہیں سے رسول پاک کی آل دنیا میں پھیلے گی۔ آپ پھر تیار ہو کر سب کو آخری سلام کیے اور فرمایا دیکھو ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد واویلا نہ مچانا، ماتم نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، بال نہ نوچنا، گریبان نہ پھاڑنا، ہائے وائے نہ کرنا، بلکہ مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ میں تم کو سب کو وصیت کرتا ہوں۔ خبردار خبردار، نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا، اور جب ہمارے کٹے ہوئے سروں کو لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں جانے کا موقع مل جائے تو نانا جان کو ہمارا سلام سنا دینا۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے کربلا کی دھرتی پر تنہا ہے، 30,000 کی تعداد تھی یزیدیوں کی، 30,000 کدھر 72 کدھر، اللہ اکبر، لیکن وارے صبر حسین کہ اس کو کہتے ہیں استقامت کا پہاڑ،
استقامت کا کوس کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 30,000 کا لشکر جرار دیکھ کر، 30,000 تلواریں دیکھ کر، 30,000 نیزے بھالے دیکھ کر گھبرائے نہیں، یزید کے آگے جھکے نہیں، ڈٹے رہے اور اعلان فرما دیا کہ حسین سر کٹا سکتا ہے لیکن یزید کو خلیفہ نہیں مان سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب میدان کارزار میں آئے تو آپ نے اتمام حجت کے طور پر فرمایا کہ لوگوں دیکھو میرے سر پر امامہ کس کا ہے؟ یہ رسول پاک کا امامہ ہے جو میرے آقا باندھتے تھے۔ یہ پٹا دیکھ رہے ہو میرے کمر پہ پٹا جو بنا ہوا ہے میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہے۔ یہ تلوار دیکھ رہے ہو کس کی ہے؟ یہ ذوالفقار حیدری، یہ میرے بابا جان سیدنا مولائے کائنات کی تلوار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی لوگ آج بھی اس گدھے کے کھروں کی تعظیم کرتے ہیں جس گدھے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سواری کی تھی۔ میں تو رسول اللہ کا نواسا ہوں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا میں نواسا ہوں۔ ابھی بھی تم کو موقع دیتا ہوں، صبح سے اب تک تم نے میرے تمام 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا، تہے دیکھ کر دیا، تمہارا سارا گناہ معاف کرنے تیار ہوں۔ میرا راستہ چھوڑ دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کہیں بھی میرا پیچھا نہ کرو، تم میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ تو کہا اے حسین کیا موت سے گھبرا گئے جو یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو؟ تو کہا نادانو، میں جنگ سے ڈر کر نہیں بھاگ رہا ہوں، موت سے گھبرا کر نہیں بھاگ رہا ہوں، بلکہ میرے نانا جان نے تو مجھ کو اتنا بڑا حوصلہ عطا فرما دیا ہے کہ حسین جب موت سامنے آئے تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا لینا۔ میرے نانا جان نے مجھ کو تو مسکرانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ میں میدان چھوڑ کے بھاگنے کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں، بلکہ تم کو نار جہنم سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے نانا جان نے فرما دیا تھا کہ حسین جب تمہارا خون ناحق بہا دیا جائے گا تو خون بہانے والوں پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حلال کر دے گا اور جنت کو ان کے اوپر حرام کر دے گا۔ تم کو میں جنتی بنانا چاہتا ہوں لیکن تم لوگ ہو کہ جہنم میں جانا چاہتے ہو، اس لیے میں کہتا ہوں اب تک تم نے جو کچھ ظلم و ستم کیا میں سب معاف کرنے تیار ہوں، میرا خون مت بہاؤ ورنہ تم جب جہنم رسید ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے حسین یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے، آؤ یا تو یزید کو خلیفہ مانو یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین آگے بڑھے، کبھی میمنہ کی طرف، کبھی میسرہ کی طرف، کبھی قلب لشکر کی طرف، جدھر آگے بڑھے آپ نے یزیدیوں کو اس طرح کاٹا جیسے کھیرے ککڑی کو کاٹتا ہے، اس طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھے۔ علی کا شعر بھی کیا شعر تھا، جدھر رخ کیا کشتوں کے پشتے لگا دیا۔ سیدنا مولائے کائنات کا یہ شعر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ یزیدیوں سے مقابلہ کر رہے تھے کہ یہاں تک کہ شمر لعین اور ابن سعد نے آواز دی اپنے سپاہیوں کو اس طرح ایک ایک کر کے مقابلہ مت کرو، چو طرف سے تیر مارو، نیزے چلاؤ، تلواریں مارو، یہ ایک کو تم ایک مت سمجھو، یہ تنہا اگر ایک اکیلا اگر یہ ہے تو یہ اکیلا پوری فوج کو کھا جائے گا، پوری فوج کو ختم کر دے گا، لہذا چو طرف سے حملہ کرو ایک بارگی، تیر چلے، بھالے چلے، نیزے چلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیدہ کا لال زخموں سے چور چور ہو کر کے وہ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ امام حسین جب زمین کربلا پر گر پڑے تو آپ کے سینے پر شمر لعین جو ہے سوار ہو گیا، ہاتھ میں خنجر لے کر آپ کے گلے کو کاٹنا چاہتا تھا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی، کہا کہ تو کون ہے؟ تو کہا میرا نام شمر ہے۔ کہا ذرا اپنا سینہ کھول کر دکھا۔ شمر نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا، کپڑا ہٹایا سینے پر سے تو سینے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سفید داغ دیکھا۔ تو وہیں پر امام حسین نے لیٹے لیٹے ارشاد فرمایا، صدقت یا جدہ، اے میرے نانا جان آپ نے سچ فرمایا تھا کہ بیٹے حسین تمہارے قاتل کے سینے پہ سفید داغ ہوگا۔ میرے نانا جان نے مجھ کو پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ تو میرا قاتل ہوگا۔ ہٹ جا ظالم، اس وقت یہ نہیں جانتا یہ جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ میری نانا جان کے امت کے خطیب ممبروں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے، رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر رہے ہوں گے، اور تو ظالم ان کی آل کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھا ہے۔ ہٹ جا میرے سینے سے، مجھے بھی خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے دے۔ امام حسین نے جب شمر لعین کو اپنے سینے سے اتار دیا، امام حسین کھڑے ہو گئے، رخ کیا کعبۃ اللہ کی طرف، اپنے ہاتھ اٹھائے، رکعت باندھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا گونجی، کربلا میں سناٹا چھا گیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسم پر ہزاروں تیر لگے ہوئے ہیں،
72 زخم تو تلوار کے تھے، 72 زخم تلوار کے تھے، نیزوں کے زخم الگ تھے، پھر تیروں کے زخم الگ تھے، کوئی حصہ بدن کا ایسا باقی نہیں رہا تھا جہاں سے خون نہیں بہ رہا تھا، پورے خون میں نہا گئے تھے میرے امام حسین۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، ادھر شمر نے اسی سجدے کی حالت میں آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کا سر اقدس آپ کے تن اقدس سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم یزیدی ناپکار آئے، آپ کا کٹا ہوا سر لے کر بیچ حلق میں نیزہ چبھو کر کے آپ کے سر کو اٹھا دیا۔ امام حسین کا سر کٹا ہوا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین پاک کی نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، جبکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر دیکھتی ہیں، دیدے اوپر کو چڑھ جاتے ہیں۔ کبھی دیکھ لینا، کبھی کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے والے کی آنکھ اوپر دیکھتی ہے، لیکن آپ کی نگاہیں نیچے دیکھ رہی تھی۔ تو کسی یزیدی نے پکار کر کہا، حسین نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر مرنے والا تو اوپر دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، تو زمین کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ارے ظالموں نے مجھ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں شہید کر دیا، میں زمین کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ موقع مل جائے تو دوسرا سجدہ بھی ادا کر لوں تاکہ رکعت مکمل ہو جائے۔ یہ ہے نماز حسین کہ کس طرح نماز ادا کی کربلا کی دھرتی پر۔ آج تم ایسی مصیبت میں تو نہیں ہو، تم پر کوئی ایسی پریشانی تو نہیں آئی، تم پر کوئی تیر تلوار تو نہیں مارا، تم پھر بھی اذان کی آواز سن کر انجان بن جاتے ہو، خدا کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہوتے، اللہ کے دربار میں سر جھکانے کے لیے نہیں آتے۔ اگر تم واقعی حسین کے چاہنے والے ہو تو کردار حسینی کو زندہ رکھنا، کردار حسینی کو زندہ رکھنا۔ جب جب نماز کا وقت آئے، مسجد کے مینار سے آواز آئے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو سب اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جانا، نماز ادا کر لینا۔ رب تبارک و تعالیٰ تم کو سربلندی عطا فرمائے گا، تم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کردار حسینی پر عمل کرنے والا بنائے اور آپ کے طریقے پاک پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات گرامی، آپ نے میری یہ دوسری تقریر سنی ہے، کچھ احباب ہو سکتا ہے کچھ اور تقریریں بھی آس پاس میں، جیسے بورا بنڈا ہے، یوسف گڑا ہے، اور سری نگر میں حال ہی میں جلسہ ہوا تھا۔ تو بہت سی تقریریں ہماری ایسی ہوتی ہیں الحمدللہ جو سننے والوں پر یقیناً ایک اثر دکھاتی ہیں۔ اللہ کا اور رسول کا کرم ہے، یہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سرکاروں کا کرم ہے۔ تو میری تقریر اس میں 9 تقریریں ہیں اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت اس کے اندر ہے۔ میری یہ قرت ہے اور میری ہی تقریریں ہیں، 9 تقریریں ہیں اور سورہ یاسین بھی ہے اور اذان بھی اس کے اندر ہے۔ اذان کی آواز سنیں نا بھی آپ، مکمل اذان اس کے اندر ہے۔ تو یہ کیسٹیں اور یہ تقریر کی 2 کیسٹیں اور ہیں، عشق کی چنگاری ہے اور کربلا کا واقعہ۔ یہ دونوں تقریروں کی کیسٹ الگ ہے اور یہ CD الگ ہے۔ آپ لوگ جو ہے ان کے پاس سے جاتے وقت مسجد کے گیٹ کے پاس سے ہدیتاً حاصل فرما لیں، اس کو خود بھی سنیے، اپنے گھر والوں کو سنائیے، دوست احباب کو سنائیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، نماز کی محبت، نماز والے کی محبت، دونوں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شہر یار رم، تاجدار حرم، نو بہار
شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں پارہائے صحف غنچہائے قدس پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ کے دولاروں پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں قتل کی شب جو محو عبادت رہے قتل کی شب جو محو عبادت رہے ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا علم دو احمد رضا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء ملتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.